نہیں جانتی ہو تو اگر لے کے چاٹو گی، گلے میں باندھو گی، خوب چومو گی کہ اس کو پڑھ کے سنو گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے کہ اس کو پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرو، اس طریقے پہ چلو، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے بچوں کی اصلاح کرنی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تم اگر نیک ہو گئی، تمہارے بچے نیک نہیں ہوئے، جہنم میں جائیں گے۔ تم دنیا میں بچوں کے لیے کتنی محبت رکھتی ہو، آخرت کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، تمہارا بچہ سویا رہتا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ ایک بچہ کچھ کھا لے زیادہ، تم تڑپ جاتی ہو کہ اس کو نہیں ملا، لیکن یہ نہیں سمجھتی ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا، نماز چھوڑ کے، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی فکر ہے، ان کو تعلیم و تربیت سے راستہ کریں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 5 آیتیں جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اس میں دیکھو الگ کا لفظ استعمال ہے۔ انسان کو ہم نے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ خون کا لوتھڑا کا سائنس، طب سے متعلق ہے، سائنس سے متعلق ہے، میڈیکل سائنس سے متعلق ہے۔ تو تم کہتی ہو کہ نہیں یہ دینی تعلیم قرآن پڑھے گا تو دیندار ہوگا اور سائنس پڑھے گا تو دیندار نہیں ہوگا۔ ہاں، کتنی غلط بات ہے۔ اگر وہ سائنس پڑھے گا، اس کو اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کمال، اس کی قدرت کا احساس ہوگا۔ تو یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو چیزیں ایسی رسم و رواج ہیں جو غلط طریقے سے رائج ہو گئی، اس کو ختم کرنا ہے، دھیرے دھیرے ختم کرنا ہے۔ شوہر سے نہیں لڑنا ہے، بچوں سے نہیں لڑنا ہے، سمجھداری سے، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یہ کمائی ہم کو پسند نہیں ہے، یہ حرام کی کمائی، یہ سود کی کمائی ہمیں پسند نہیں ہے، یہ سود کا پیسہ لاؤ گے تو ہم کھائیں گے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد سے کہا؟ کیا کہتے ہیں ادھر جو علاقہ ہمارا ہے، اوپر سے کمائی کتنا ہے، ہاں اوپر سے کمائی، حرام کی کمائی کتنی ہے؟ کس قدر جو ہے اسلام اور دین سے ہم دور ہو گئے ہیں، ایمان ہمارے اندر نہیں رہا کہ حرام کی کمائی کو ہم پوچھتے ہیں۔ تو یہ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ یہ لینا ہے۔ پھر پڑوس میں، آس پاس پڑوس میں جو مسلم خواتین ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سے ہمارا ربط رہنا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے، ان کو دین بتائیں، سمجھائیں۔ اور کل جو ہے کھڑی ہو جائیں گی، وہ غیر مسلم عورت کھڑی ہو جائے گی کہ بہت دیندار تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا، دودھ بھی دیتی تھی بیٹی کو، پانی بھی لا کے دیتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، جھاڑو بھی دیتی تھی، سب کچھ کام کرتی تھی، لیکن کبھی نہیں بتایا کہ اللہ کا رسول کیا ہے۔ یہ نوٹ کر لو، یہ پوچھا جائے گا، وہ خود کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کام جو ہوتا ہے یہاں پہ، اور ہر لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، اسی لیے کہ اپنے طور سے ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ پیغام تیرا پہنچا دیا۔ اب اس پہ ہے، تم انگلش نہیں جانتی ہو تو اگر لے کے چاٹو گی، گلے میں باندھو گی، خوب چومو گی کہ اس کو پڑھ کے سنو گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے کہ اس کو پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرو، اس طریقے پہ چلو، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تم اگر نیک ہو گئی، تمہارے بچے نیک نہیں ہوئے، جہنم میں جائیں گے۔ تم دنیا میں بچوں کے لیے کتنی محبت رکھتی ہو، آخرت کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، تمہارا بچہ سویا رہتا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ ایک بچہ کچھ کھا لے زیادہ، تم تڑپ جاتی ہو کہ اس کو نہیں ملا، لیکن یہ نہیں سمجھتی ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا، نماز چھوڑ کے، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی فکر ہے، ان کو تعلیم و تربیت سے راستہ کریں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 5 آیتیں جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی،
اس میں دیکھو الگ کا لفظ استعمال ہوا. انسان کو ہم نے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے. خون کا لوتھڑا ہے سائنس طب سے متعلق ہے, سائنس سے متعلق ہے, میڈیکل سائنس سے متعلق ہے. تو تم کہتی ہو کہ نہیں یہ دینی تعلیم قرآن پڑھے گا تو دیندار ہوگا اور سائنس پڑھے گا تو دیندار نہیں ہوگا. ہاں کتنی غلط بات ہے. اگر وہ سائنس پڑھے گا اس کو اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس ہوگا, اللہ تعالیٰ کا کمال, اس کی قدرت کا احساس ہوگا. تو یہ دوسرا کام کرنا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو چیزیں ایسی رسم و رواج ہیں جو غلط طریقے سے رائج ہو گئی اس کو ختم کرنا ہے, دھیرے دھیرے ختم کرنا ہے. شوہر سے نہیں لڑنا ہے, بچوں سے نہیں لڑنا ہے, سمجھداری سے حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, یہ کمائی ہم کو پسند نہیں ہے, یہ حرام کی کمائی, یہ سود کی کمائی ہمیں پسند نہیں ہے. یہ سود کا پیسہ لاؤ گے تو ہم کھائیں گے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی, بچے کی پرورش کیسے ہوگی. کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد سے کہا, کیا کہتے ہیں ادھر جو علاقہ ہمارا ہے اوپر سے کمائی کتنا ہے, ہاں اوپر سے کمائی, حرامی کمائی کتنی. کس قدر جو ہے اسلام اور دین سے ہم دور ہو گئے ہیں, ایمان ہمارے اندر نہیں رہا کہ حرام کی کمائی کو ہم پوچھتے ہیں. تو یہ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ یہ لینا ہے. پھر پڑوس میں آس پاس پڑوس میں جو مسلم خواتین ہیں, غیر مسلم ہیں, ان سے ہمارا ربط رہنا چاہیے, تعلق رہنا چاہیے, ان کو دین بتائیں, سمجھائیں. اور کل جو ہے کھڑی ہو جائیں گی, وہ غیر مسلم عورت کھڑی ہو جائے گی کہ بہت دیندار تھی, نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا. دودھ بھی دیتی تھی بیٹی کو, پانی بھی لا کے دیتی تھی, اس کی خدمت کرتی تھی, جھاڑو بھی دیتی تھی, سب کچھ کام کرتی تھی, لیکن کبھی نہیں بتایا کہ اللہ کا رسول کیا ہے. یہ نوٹ کر لو, یہ پوچھا جائے گا, وہ خود کھڑی ہو جائے گی. یہ کام جو ہوتا ہے یہاں پہ, اور ہر لوگوں کو, تمام مذاہب کے لوگوں کو لایا جاتا ہے, اسی لیے کہ اپنے طور سے ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ پیغام تیرا پہنچا دیا. اب اس پہ ہے